السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کل گمراہیت کی دنیا کا ایک بڑا گمراہ کن آدمی جاوید اختر کے نام سے ابھر کر سامنے آ رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کولکتہ کے اندر وہاں کے علماء نے اس سے ڈیبیٹ اور مناظرے کی دعوت دی اس کو کہ خدا کے وجود پر ہم آپ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا کوئی رپلائی، اس کا کوئی جواب ابھی تک نہیں دیا گیا، نہ اس کی جانب سے، نہ اس کی ٹیم یا اس کے جو ورکرز ہیں ان کی جانب سے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں سب سے پہلے اسلام کو مکمل طریقے پر سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہر زمانے کے اندر فتنے آئے ہیں اور یہ زمانہ اور زیادہ فتنوں کا ہے۔ ہر طرف سے کوئی نہ کوئی آدمی نیا کھڑا ہو کر یا پرانا ہی کوئی سامنے آ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جاوید اختر کون ہے؟ یہ ایک ایتھیسٹ ہے جو خدا کے وجود کا قائل نہیں ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ خدا کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس نے ایک اپنی ویڈیو میں یہ بات کہی کہ اگر خدا ہوا تو میں اس سے پوچھوں گا، وہ کیا مجھ سے پوچھے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی اس کا کہنا یہ ہے کہ خدا کو ہم سے سوال کرنے کا کوئی ادھیکار، کوئی حق نہیں ہے، بلکہ اگر اس کا وجود ہوگا تو میں خود اس سے پوچھوں گا کہ یہ دنیا کے اندر اتنا ظلم ہو رہا تھا اور یوں ہو رہا تھا، لوگ مر رہے تھے۔ تو یہ بات میں نے ایک ٹریلر کے طور پر عرض کی ہے آپ سے ایک اختصار کے ساتھ۔ آپ اس سوال کا اور اسی طرح کے اور زیادہ سوالات کا جواب بجائے میں خود دوں کہ آپ اس وقت کے بہت بڑے عالم دین مفتی یاسر ندیم الواجدی دامت برکاتہم العالیہ کو سنیں، جو اس سلسلے میں بہت اچھی گفتگو کرنا جانتے ہیں اور کی ہے انہوں نے۔ ہاں، اگر پہلے سے کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، کوئی جواب اس کی بات کا موجود نہیں ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا، لیکن چونکہ پہلے سے اس کا جواب دیا ہوا ہے خدا کے وجود کا، اور یہ جو کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے یہ اللہ کے سامنے ہو رہا ہے اور اللہ کچھ نہیں کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو فلسطین کے حالات دیکھ کر یہ شک ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو رہا ہو کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنا لوگ مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، بمباری ہو رہی ہے، اور اسرائیل جو ہے غالب پر غالب ہوتا چلا جا رہا ہے، فتح اس کو ملتی چلی جا رہی ہے بظاہر۔ تو بہت سارے کم اسلام کو جاننے والے، اسلام کی کم علم رکھنے والے لوگ، ان کے دلوں میں شک پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ موجود ہے کیا؟ اگر موجود ہوتا تو اتنا ظلم کیسے ہوتا؟ تو اس طرح کے سارے جوابات اس ویڈیو کے اندر دیے، میں انشاءاللہ آپ کو ڈسکرپشن میں اس کی لنک مینشن کر دوں گا، آپ وہاں سے ان کی ویڈیو کو دیکھیں اور اسلام پر مطمئن ہونے کی کوشش کریں۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ پوری دنیا کے اندر آئے ہیں، آتے رہیں گے، اور یہ آج نہیں آئے ہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ان کا وجود ہے۔ یہ اس زمانے سے چلے آ رہے ہیں کہ کس طرح شیطان نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں ایک ایک بندے کو جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کی طرف لے کر جاؤں گا، تو یہ سب اس کے پیادے ہوتے ہیں، یہ سب اس کے چیلے ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اسلام کو مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ خاص طور پر نوجوانوں سے عرض کروں کہ وہ اسلام کو مکمل سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک مثال اس کی یہ ہے کہ فار ایگزامپل ہمارے گھر کے اوپر جو ٹنکی ہوتی ہے، واٹر ٹینک، اگر وہ پورا فل بھرا ہوا ہو، اس کا لیول پورا ہو، تو اس میں مزید کوئی چیز ایکسٹرا میں کوئی چیز نہیں ڈالی جا سکتی۔ لیکن اگر اس کا لیول کم ہوگا، پانی کم ہوگا، ٹنکی خالی ہوگی، تو پھر آپ اس میں جو چاہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمارے اسلامی معلومات کی، اسلام پر یقین کی اور اسلام پر گہرے علم کی ٹنکی اگر ہماری لیول فل ہوگا اور بھری ہوئی ہوگی، تو کوئی دوسرا آ کر کچھ اپنا مسالہ اور اپنا لکوڈ اور اپنی باتیں اس ہماری کی ٹنکی کے اندر نہیں ڈال سکتا۔ لیکن چونکہ آج کمی اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کو سمجھے ہوئے نہیں ہیں اور نہ ہی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر جاوید اختر، جاوید غامدی جو خدا کا دعویٰ کرنے والا، اسی طرح انجینئر علی مرزا، یہ سب جو ہے مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک پہلو تو گمراہیت کا اور اسلام سے مسلمانوں کو ہٹانے کا یہ ہے۔ دوسرا پہلو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو اس وقت کھلا ہوا شرک دکھایا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو ان اسکولوں میں، جن اسکولوں میں ہم بغیر کسی شرط کے داخل کر دیتے ہیں، یعنی ہم کوئی شرط پہلے طے نہیں کرتے ان سے کہ ہم اپنے بچے کو اس شرط پر آپ کے اسکول میں ایڈمیشن دلا رہے ہیں کہ آپ ان کو نہ تو اسلامی تعلیمات کے علاوہ، یعنی اسلامی تعلیمات ان دا سینس کہ غیر اسلامی تعلیمات جو کفر کی طرف اور شرک کی طرف ان بچوں کو اپنی طرف کھینچیں، وہ تمام تعلیمات ہمارے بچوں کو آپ نہیں دیں گے۔ اسی طرح ڈانس کے کسی بھی فنکشن کے اندر ہمارے بچے پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے۔ اسی طرح جو ہندوانہ عقائد سے متعلق جو گیت اور جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ سب ہمارے بچے نہیں۔ تو ہم اول ان سب چیزوں کی شرط کے بغیر اپنے بچوں کو اسکولوں میں داخل کر دیتے ہیں،
اور دوسرا یہ کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو خاص دن ہوتے ہیں جس میں شرک ابھر کے سامنے آتا ہے. آپ دیکھیے ہر گلی ہر محلہ، بلکہ کچھ راستے تو ایسے ہیں کہ ایک روڈ پر 4 جگہ شرک بیٹھا ہوا ہے. ہمارے بچے جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کی آنکھوں کے اندر وہ چیزیں بس رہی ہیں، ان کے کانوں کے اندر وہ گیت اور وہ الفاظ ان کی کانوں کے اندر کفر اور شرک کے پڑھ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بس یہ یوں ہی کیا چل رہا ہے؟ نہیں عزیز دوستوں، یہ ایک پلاننگ کے تحت ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے کس طرح ہٹایا جائے اور ان کے دل کے اندر جو کفر کی نفرت ہے، شرک کی نفرت ہے، اس کو کم کیسے کیا جائے. یہ ایک پلاننگ ہوتی ہے جس پلاننگ کے اندر لوگ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنی کوششوں کے باوجود. ہم صرف دعاؤں کے اوپر اکتفا کرتے ہیں، ہم اس کو کم کرنے یا ختم کرنے کی کوئی عملی کوشش نہیں کرتے، جس کی بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بچیاں، ہمارے لڑکے، نوجوان مرتد ہو رہے ہیں، ارتداد پھیل رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا ارتداد ہو. دونوں پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہمیں ایسے علماء کی صحبت میں کچھ وقت دینا چاہیے جو ہمیں مکمل اسلامی تعلیم دے سکیں، ہمیں اسلامی اعتبار سے تیار کر سکیں. ہر محلے میں ایسے افراد کی ضرورت ہے جو ہر محاذ پر، چاہے کفر اور شرک پھیلانے والے لوگ ہوں یا اور ارتداد پھیلانے والے لوگ ہوں، جیسے میں نے بتایا انجینئر علی مرزا ہے، جاوید اختر ہے، غامدی ہے، یہ سب ارتداد پھیلانے والے، گمراہیت پھیلانے والے لوگ. اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے اسلام کی ٹنکی کے لیول کو پورا کرنا ہوگا اور اس کو بھرنا ہوگا اسلامی تعلیمات سے، عقائد سے، ایمان سے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی پوری زندگی ایمان پر، اسلام پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخری وقت میں کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت ہمیں نصیب ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.